نیشنل کانفرنس کے ودائک حسنین مسعودی میرے ساتھ موجود ہیں. سر کیا کچھ ایشوز آپ جو ہے اس بجٹ سیشن میں اٹھائیں گے؟ دیکھیے پہلی بڑی اچھی خبر یہ ہے کہ کل یونین بجٹ میں ایڈونچر سپورٹس کے حوالے سے جموں کشمیر میں اس کو بڑھوتری دینے کی بات کی گئی اینڈ وی ویلکم اٹ کیونکہ اس سے میرے علاقے کو فائدہ ملے گا. اب جو یہ آج کا بجٹ اجلاس ہوگا اس سے ہماری یہ امیدیں ہیں کہ پرو پیپل بجٹ ہوگا. جو ایشوز ہیں عوام کی جو پیڑا ہے، عوام کی جو تکلیف ہے اس پر مرہم لگانے کی کوشش ہوگی. جو ہمارے وعدے ہیں ان وعدوں کو پورا کرنے کی بات ہوگی. اور جہاں تک میری بات ہے تو میں نے پہلے ایک پرائیویٹ ممبر بل لائی ہوئی ہے. میں نے کہا ریڈ کیٹیگری انڈسٹریز ریزرویشن امپلائمنٹ بل. وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پولوشن کنٹرول سینٹر پولوشن بورڈ نے جو ڈکلیئر کیے ہیں انڈسٹریز، یہ ریڈ کیٹیگری انڈسٹریز ہیں. اس لیے کہ ان سے بڑا پولوشن ہوتا ہے، ایمشنز اس کے بڑے ڈیڈلی ہوتے ہیں، ایفلوئنس کی بڑی. تو میں نے کہا کہ ان انڈسٹریز کو وہاں لوکل پاپولیشن کو وہاں ریزرویشن دی جائے. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ریڈ کیٹیگری انڈسٹریز متاثر کرتی ہیں، ایڈورسلی امپیکٹ کرتی ہیں وہاں کے لوگوں کے روزگار کو. دیکھیے ایگریکلچر کو، لائف اسٹاک کو، ہارٹیکلچر کو، تو ان کا وہ چھن جاتا ہے. وہ جو روزگار کے وسیلے ہوتے ہیں وہ چھن جاتے ہیں. تو اس کے بعد جب یہ ریڈ کیٹیگری انڈسٹری لگ جاتی ہے، سیمنٹ ہو، پیٹروکیمیکل ہو، تو یہ اپنے باہر سے لوگوں کو لاتی ہے وہاں امپلائمنٹ کے لیے. اور وہاں کی جو لوکل پاپولیشن تھی اس کا روزگار چھن جاتا ہے، وہ روزگار سے محروم ہوتے ہیں. یہ میں نے ایک بل لائی ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں اسپیکر صاحب کیا اجازت دیں گے، کیا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے جو جموں کشمیر سے کے نوجوان ہیں وہ باہر کی جیلوں میں مقید ہیں. میں نے یہ ریزولوشن لایا ہے کہ جو قیدی جو وہاں پر انڈر ٹرائلز ہیں، جہاں کے باہر امبیدکر نگر میں، آگرہ میں، تہار میں، جن کے یہاں پر جموں کشمیر کے عدالتوں میں ٹرائل چل رہی ہے اور وہ ورچوئل موڈ سے چل رہی ہے، تو وہ ورچوئل موڈ کے ٹرائل چلنے سے اب خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے. اور رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہمارے آئین میں، ہمارے ملک کے آئین میں ایک گارنٹیڈ رائٹ ہے. رائٹ ٹو فیئر ٹرائل یہ آرٹیکل 21 کا حصہ ہے. تو ان کا وہ رائٹ متاثر ہوتا ہے. دیکھیے وہ اگر آگرہ میں بیٹھا ہوا اس کا سمپرک نہیں ہوتا اپنے لائر کے ساتھ، وہ لائر کو بریف نہیں کر سکتا ہے، کون گواہ آ رہا ہے کٹہرے میں اس پر جرا نہیں کر سکتا ہے. تو ہم نے کہا ہے کہ ان کو لائے کیونکہ اس سے جو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے وہ متاثر ہوتا ہے آرٹیکل 21 کے ساتھ. اس کے بارے میں دیکھیں گے اسپیکر صاحب کیا نرنے لیں گے. اس کے علاوہ جو ہمارے ایجوکیشن منسٹر، دیکھیے سری نگر میں یا جموں میں آپ دیکھیں گے جو سب سے پریسٹیجیس ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے وہ سرکاری زمین پر ہے. آپ خود جانتے ہیں وہ پروفیشنل کالج بھی ہوں تو وقت پر ان کو الاٹ کی گئی زمین. تو آج کل کیا ہو رہا ہے کہ سرکاری زمین پر اگر کوئی پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہو یا پبلک بھی ہو، آئے دن ان کو نوٹس دی جاتی ہے کہ آپ کا ریزرویشن ختم کریں گے، آپ کے تو بچوں کا مستقبل جو ہے وہ مخدوش ہو جاتا ہے، وہ متاثر ہوتا ہے. تو ہم نے کہا کہ یہ جو ایگریکلچر انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں، اگر یہ باقی بھی رہیں تو ان کو بھی آپ ریگولرائز کیجئے تاکہ یہ بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی جو اس میں جو اس کی تعلیم ہے، بچے جو وہاں پر لاکھوں لوگ ہیں. آپ دیکھیں ہمارا جو اسٹیٹ میں جموں کشمیر میں، باقی ملک میں بھی ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں کہ ہم خود جو ایجوکیشن کا ہم سارے کے لیے بندوبست کریں. تو اس لیے پرائیویٹ سیکٹرز بھی آتے ہیں. تو تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم کو سب سے بڑا جو اس وقت چیلنج ہے وہ ہیومن ریسورس ڈیفیسٹ ہے. ہمارے پاس ڈاکٹر نہیں ہے، ہمارے پاس پیرامیڈیکل اسٹاف نہیں ہے، ہمارے پاس اکوپمنٹ ہے، ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہے لیکن وہ نہیں ہے. تو میں نے یہ کہا کہ اور جو ہاسپٹل ڈیولپمنٹ فنڈ کے تحت پہلے ایک پرمپرا تھی، ایک طریقہ تھا، اس کو ریوائیو کیجیے گا. تو اور اس کے علاوہ جو ہمارے باقی ایشوز ہیں اسٹون کوریج کے حوالے سے، مائننگ کے حوالے سے اور باقی جو بھی ہمارے پولوشن سے حوالے سے، تو ایشوز کی مجھے موقع ملے گا. سر یہ تو آپ کے ایشوز ہو گئے یہاں کے. آپ نے ایجوکیشن کی بات کی، آپ نے ہیلتھ سیکٹر کی بات کی، آپ نے انڈسٹری کی بات کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم انٹرنیشنل مدعوں کی بات کریں تو پاکستان کرکٹ ٹیم نے جو ہے یہ منع کیا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ T20 ورلڈ کپ کا میچ نہیں کھیلیں گے. یہ آپ جائز سمجھتے ہیں؟ بالکل نہیں. دیکھیں میں سدھانتک روپ سے، اصولی طور پر میں پالیٹکس کو، سپورٹس کو، کلچر کو، لٹریچر کو پالیٹکس میں یہ جو ہیومن رابطے ہیں ان کو پالیٹکس میں ڈریگ کرنے کے خلاف ہوں. تو اس پس منظر میں جو آج یہ انہوں نے بائیکاٹ کی بات کی یہ صحیح بات نہیں ہے. ہمیں اپنے نوجوانوں کو، اپنے اسپورٹس مین کو کھیلنے کا پورا اوسر دینا چاہیے بغیر کسی رکاوٹ سے، بغیر یہ بائیکاٹ وغیرہ کی کال کے. کیونکہ دیکھیں یہ جو ہوتا ہے اگر ہم آج بائیکاٹ کر رہے ہیں کسی بھی کھیل کا تو ہم آج کے نوجوان کو، آج کے اسپورٹس مین کو ڈپرائیو کر رہے ہیں، محروم کر رہے ہیں جو آگے والا ان کے افسر ہے. تو یہ ہونا نہیں چاہیے. میں خود
पर्सनली मेरा ये व्यक्तिगत है, मेरा इंडिविजुअल ये है कि ये होना नहीं चाहिए। पॉलिटिक्स को, स्पोर्ट्स को हमने पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए, हमारे लिटरेचर को अलग रखना चाहिए, कल्चर को अलग रखना चाहिए। ये लोगों के आपके रिश्ते हैं। अगर आपके कुछ डिफरेंसेस है, बाकी ये पॉलिटिकल मुमकिन है आज हो तो कल ना हो, लेकिन आज एक खिलाड़ी है वो तो महरूम हो गया। आप देखिए, अब 2 साल के बाद आप कहें नहीं वो नहीं, हमें नहीं बाइकआउट करना चाहिए। तो देखिए हमारे क्यों स्पोर्ट्स, क्यों हमने स्पोर्ट्स को क्यों पॉलिटिकल बाउंड्रीज से ऊपर रखा है। हम ओलंपिक्स खेलते हैं, एशिया खेलते हैं, यूरोपियन खेलते हैं, अफ्रीकन कप खेलते हैं, वो क्यों खेलते हैं? वो इसलिए करते हैं कि हम ये स्पोर्ट्स को जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज है उससे ऊपर समझते हैं, ताकि आज का जो स्पोर्ट्समैन है जिसमें कुछ करने की इच्छा हो और कैपेसिटी हो, उसको जो आपने वो अवसर ही नहीं दिया, उसको अवसर से महरूम किया। तो जनाब उसूली तौर पर मैं इसके खिलाफ हूँ, ये बाइकआउट होना नहीं चाहिए। एक अंतिम सवाल होगा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पे भी सियासत हो रही है, अब 2 NLU की मांग उठी है जम्मू के लिए भी। देखिए, ये लोग, जिन लोगों ने जम्मू के एम्पावरमेंट के लिए कोई बात की नहीं, जम्मू को एम्पावर करने के लिए कुछ किया नहीं, वो इसको मुद्दा बना रहे हैं। पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। देखिए, इंस्टीट्यूशन आते रहेंगे, बनते रहेंगे। कोई इंस्टीट्यूशन जम्मू में बनेगा, कोई कश्मीर में बनेगा। अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वो यहाँ बन गई, ITI यहाँ बन गई, कश्मीर में कोई ITI नहीं। तो लेकिन ये नहीं, वहाँ पर इस पर कोई विरोध हुआ, इस पर विरोध होना नहीं चाहिए। सरकार जो मुनासिब समझेगी, जहाँ पर ये सबसे सूटेबल होगा वहाँ पर करेगी। इसमें मुझे लगता है उन पॉलिटिकल, खासकर वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने एम्पावर करने के लिए कुछ किया नहीं, बल्कि डिसएम्पावर करने के लिए सब कुछ किया। जम्मू के कठुआ के, राजौरी के, पुंछ के नौजवान को उसकी एम्प्लॉयमेंट, रोजी रोटी जो थी एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसको ज़मीन पर उसके हक के लिए कुछ किया नहीं। तो आज इसको मुद्दा करके इससे आड़ से हो, इसको कैमोफ्लेज है। बात यह है कि इन इश्यूज़ को हमें स्टूडेंट कम्युनिटी को ड्रैग नहीं करना चाहिए, इन इश्यूज़ पर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। ये जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी जो यहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो बाकी इसके जो बाकी जो अलग जिनको फैसला करने वाले हैं, जो इसमें डिसीजन मेकर्स हैं, उनके साथ बात करके सेंट्रल गवर्नमेंट वो करेंगे, वो फैसला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हसनैन मसूदी जिन्होंने कई विशेष मुद्दों पे अपनी बात कही। कैमरामैन समय भट्ट के साथ वाजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।